بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کا واقعتاً احسان محسوس کرتا ہوں، آپ حضرات نے ملاقات کا موقع دیا، ورنہ آپ میں سے ہر ایک کا حق یہ تھا کہ اس سے الگ الگ ملاقات کی جاتی، کچھ کہا جاتا، کچھ سنا جاتا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا جو تصور دیا، ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ دیا ہے، وہ پوری انسانیت کی تعمیر، پورے انسانیت کا بھلا اور اس سے زیادہ اللہ سے جوڑنے والی تعلیم۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بارہا یہ فرماتے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق میں علم کو اسم رب سے جوڑا گیا۔ اس وقت بھی انسانیت کی مصیبت یہ تھی کہ علم کو رب سے کاٹ دیا گیا تھا، علم کو انسانیت کے نفع سے کاٹ دیا گیا تھا۔ تقریباً دنیا کے مختلف خطوں میں آپ کی 700 سال حکومت رہی، 800 سال حکومت رہی مختلف علاقوں میں۔ ان پورے ادوار میں مدرسوں سے ہی علماء بھی تیار ہوتے تھے، سائنٹسٹ بھی تیار ہوتے تھے۔ وحدت علم اور وحدت تعلیم کا نظام تھا۔ جامعہ ازہر میں، جامعہ قروین میں، جامعہ زیتونیہ میں جو عالمی یونیورسٹیاں ہیں، ابن خلدون بھی وہیں پر تیار ہوتے ہیں، جغرافیہ کا ماہر، اور ابن رشد بھی وہیں پر تیار ہوتے ہیں، بہت بڑے فلسفی۔ بلکہ یہودی وہاں پر آ کر پڑھا کرتے تھے، موجود ہے کتابوں میں۔ دنیا کے بڑے عیسائیوں نے ان اداروں میں پڑھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، عصری علوم، شرعی حیثیت اور واقعی فضیلت کے عنوان سے کتاب ہے، 700-800 صفحے کی۔ اس میں ہم نے ان واقعات کو نقل کیا ہے کہ اسپین اور اندلس کے سائنسدانوں کی زندگیاں کیسی تھی، کتنے انسانیت کے درد والے تھے، کتنے مذہب پسند تھے۔ مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں کی نقالی ہوئی ہے یورپ میں، ان کی عربی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، ان کے نام ختم کر دیے گئے، اپنے نام لگا دیے گئے۔ کسی مشین کی ایجاد مسلمان نے کی، اسے انگریز کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ اس خیانت کا ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو خیانت کی گئی ہے۔ چونکہ گزشتہ 80 سال، 100 سال یورپین ملکوں کے ترقی کرنے، ہمارے ملکوں کے زوال کی طرف جانے کا دور کہلایا جاتا ہے۔ یورپ نے اپنے مزاج کے مطابق علم کو خدا بیزار اور انسانیت دشمن بنا دیا۔ یہ دو لفظ ہیں، میں اس کو خدا بیزار بھی بنا دیا، انسانیت دشمن بھی بنا دیا۔ ان کے پورے سلیبس میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایتھیزم اور الحاد کے رنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے چڑھا دیا جاتا ہے، غالب کر دیا جاتا ہے۔ اور جو غالب قوم ہوتی ہے، مغلوب قوموں پر اس کی چھاپ ہوا کرتی ہے۔ جہاں پر فرانس نے اپنا قبضہ کیا افریقی ملکوں میں، وہاں پر فرانس کی تہذیب اور فرینچ کے بولنے کا نظام، جن ملکوں میں برطانیہ کی سامراجی طاقتیں رہی، استعماری طاقتیں رہی، کالونیزم کا اثر رہا،
وہاں پر انگریزی بولنے کو آپ بہت بڑی معراج سمجھتے ہیں. تو ہر مغلوب قوم، ہر غلام قوم غالب قوم کا اثر قبول کرتی ہے. یہ فطرت کا اصول ہے، تاریخ کا اصول ہے. یہاں سے جب انگریزوں کو بھیج دیا گیا 200 سال کی جنگ کے بعد، زبردست نقصان کے بعد، علماء دیوبند نے، دارالعلوم دیوبند کے مؤسسین نے، قائم کرنے والوں نے یہ سوچا کہ یہاں کا سب سے پہلا تقاضا دینی وجود کو باقی رکھنا ہے، چونکہ مسجدیں اور مدرسے حکومت کی امداد پر چلتے تھے. تو یہ سوچا گیا کہ انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا یہ دوسرے درجے کی ضرورت ہے. پہلے درجے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں کے دینی وجود کو سنبھالا جائے، مسجدوں کو، مدرسوں کو، نکاح طلاق کے مسائل کو. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں اس محاذ پر سنبھالنا ہے. سنسکرت پڑھائی جاتی تھی دارالعلوم دیوبند میں، ایسٹرونومی، فلکیات، ہیئت پڑھایا جاتا تھا دارالعلوم دیوبند میں، لیکن ٹارگٹ یہی تھا کہ مسجد اور مدرسے، محراب اور منبر کے تقاضے پورے. بہت بڑے لوگ تھے، بہت اونچی سوچ رکھنے والے تھے، لیکن ابتداءً انہوں نے یہی مقصد طے کیا. کام بڑھتا گیا، ایک دو نسل گزری تو مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی. دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ کی بنیاد تقریباً ایک ہی زمانے میں ہے، اور دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد بھی ہیں، سر سید احمد خان بھی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی. علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند میں نزدیکیاں کیسے ہوں، ملا اور مسٹر میں نزدیکیاں کیسے ہوں. علی گڑھ میں زبردست الحاد تھا، فطرت کو خدا مانا جاتا تھا، ایتھزم کی ایک الگ شکل تھی اس زمانے میں. اکابر نے محنتیں کی. جامعہ ملیہ کی بنیاد دہلی میں رکھی ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، موجود ہے ہر جگہ پر لکھا ہوا. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے وہ یہی ہے کہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ دیوبند اور علی گڑھ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے نزدیک کیا جائے، امت کی ضرورت پوری کی جائے. حالات بدلتے ہیں تو احکامات بدلتے ہیں. ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم زیادہ درد مند ہیں، پہلے کے لوگ بہت بحث تھے، ہم بہت زیادہ علم والے ہیں، وہ لوگ بہت کم علم قسم کے لوگ تھے. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یا تو ہم نے اپنے آپ کو پورا نہیں پہچانا، یا تو ہم نے ان کو پورا نہیں پڑھا. کم عقیدگی یا بے وزنی جو بڑوں کی آتی ہے ہمارے دلوں میں، یا تو اپنے آپ کو پورا نہیں پہچانا، یا تو بڑوں کو پورا نہیں پہچانا. وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، سیاست کے میدان میں بھی، تاریخی میدان میں بھی، عالمی حالات کے واقف رہنے میں بھی. صرف اتنا کہا جا سکتا ہے، محسن احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الہند جب ہمیں کوئی ملک سمجھاتے، اس ملک کی معاشی صورتحال، اس ملک کا زرعی نظام، ایگریکلچر سسٹم، تو اپنی ہتھیلی پر بتاتے کہ فلاں ملک کی بارڈر یہاں ختم ہوتی ہے، فلانا یہاں سے شروع ہوتا ہے، فلاں ملک کی سیاسی صورتحال یہ ہے، وہاں پر سیاسی پارٹیاں یہ ہے. اپنے اکابر سے ناواقفیت نے ہی بہت زیادہ مرعوبیت پیدا کر دی ہے زمانے کی چکا چوند سے لوگوں کے اندر. جب یہ ایک دور گزر گیا، ہر ضلع میں تقریباً ایسے مدرسے موجود ہیں، ہر علاقے میں، آپ کے ہندوستان میں، پڑوسی ملک میں، بنگلہ دیش میں خاطر خواہ تعداد علماء کی موجود ہے، مدارس کی تعداد موجود ہے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی بڑے آدمی ہیں، اور وہی کہنے کی ہمت کر سکتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ بعض علاقوں میں مدرسوں کے کھولنے پر پابندی عائد کر دی جائے، کیونکہ وہاں کے علاقے کی ضرورت پہلے سے موجود مدارس سے پوری ہو رہی ہے.
اب مزید مدرسوں کا قائم کیا جانا کسی خاص سبب کے بغیر وہ اکھاڑ پچھاڑ کا ماحول، کھچاؤ تناؤ کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ گزشتہ 30 سال سے 40 سال سے اس کی ضرورت زیادہ محسوس کی گئی۔ 1975 میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان موجود ہے، مسلمانوں جیسے مسجد بنانے کا ثواب سمجھتے ہو، میں کہتا ہوں اللہ کے یہاں جواب دینے کے احساس کے ساتھ اسکول کے بنانے کا بھی اس زمانے میں ثواب ہے۔ بہت سارے ملفوظات ہیں اکابر کے متوجہ کرنے کے لیے، اپنی اسکول قائم کیے جائے۔ اس ملک میں گزشتہ 70 سال سے جو ایجوکیشن سسٹم رہا وہ کہا جاتا ہے کہ سیکولر رہا، حقیقت میں عیسائی رنگ لیا ہوا تھا، کیونکہ لارڈ میکالے نے بنایا۔ جغرافیہ سب کچھ لکھا جائے لیکن مکہ مدینہ مسجد اقصی حجاز کا تذکرہ کبھی نہ کیا جائے۔ ہسٹری کے نام پر سب کچھ لکھا جائے، تاج محل بھی لکھا جائے، ٹاورز بھی لکھے جائے، لیکن خلفاء راشدین عظیم انسانوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ کیپٹلزم کا تذکرہ ہو، سوشلزم کا تذکرہ ہو، انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کا تذکرہ نہ ہو، اسلامی معیشت کا تذکرہ نہ ہو، سوشل پڑھایا جائے، اسلام سے پہلے کے مختلف تہذیبوں کی سماجی زندگی کو پڑھایا جائے، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا سب سے بہترین سماج آپ نے جو تعمیر کیا، اس سوشل کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس سماج کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ 70 سال سے ایسا ہی ہوتا رہا، اس کو گوارا بھی کر لیا گیا، کیونکہ آنے والا طالب علم بہت زیادہ ملحد یا مشرک نہیں بن رہا تھا۔ گنجائش تھی سلیبس کے بنانے کی، خود ڈیزائن کرنے کی، تو اپنے سلیبس بھی ڈیزائن کر لیے گئے، اپنی کتابیں بھی چھاپ لی گئی۔ لیکن گزشتہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی اور نافذ ہو گئی 410 صفحات میں، اور کھل کر اس میں ہندوستانی ثقافت، انڈین کلچر کے نام پر پورے شرک اور کفر کو داخل کر دیا گیا، رگو پے میں پھیلا دیا گیا۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ گیتا کا داخل کیا جانا یہ تو ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ گیتا کے داخل کیے جانے پر آپ زیادہ حساس بھی بن جائیں گے، لیکن ایسا ہی ہے۔ ایک دوست نے آ کر مثال دی، کہا کہ مولانا ایک مینڈک وہ ہے جو برتن میں ڈال دیا گیا، اوپر سے گرم پانی ڈال رہا ہے، پھدکنے کی کوشش کرے گا، نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایک مینڈک وہ ہے جو پانی میں پہلے سے ہے اور آہستہ آہستہ اس کو گرم کیا جا رہا ہے، جان نکل جائے گی، بچنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو بتدریج جو پلایا جاتا ہے اس کا اثر بہت دنوں کے بعد ہوتا ہے، احساس بھی بہت دنوں کے بعد ہوتا ہے۔ تعلیمی نظام کو کبھی بھی سرسری نہیں لیا جانا چاہیے۔ ہر ملک کا ایجوکیشن سسٹم آئندہ آنے والی نسل کا ذہن بدلتا ہے۔ دل بدل جائیں گے تعلیم بدلنے سے۔ حضرت علی میاں کے کئی بیانات کا عنوان ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ پوری تاریخ میں جہاں پر بھی جنوسائیڈ، جہاں پر بھی نسل کشی، جہاں پر بھی دشمن نے قتل عام کرنا چاہا ہے، پہلے اس نے ایجوکیشن سسٹم کو بدلا۔ کمال اتاترک نے ترکی میں 650 سال کی خلافت، آپ کبھی سوچئے 650 سال کی خلافت، آدھی سے زیادہ دنیا، کیا جاہ و جلال تھا آپ کا، کیا شان و شوکت تھی آپ کی۔
پاسپورٹ ویزے کے بغیر آدھی سے زیادہ دنیا کا سفر، مخلوط نظام کا کوئی تصور نہیں۔ ترکی میں ایک جگہ پر ہمیں بتایا گیا، وہاں پر ایک انجینئر گزرا ہے، اس نے مینار بنایا۔ وہ مینار میں کمال یہ ہے کہ عورت کے جانے کا راستہ الگ ہے، مرد کے جانے کا راستہ الگ ہے۔ اس نے اس مینار کی تنگ جگہ میں بھی مرد اور عورت کا انٹرنس اور اس کے جانے کا راستہ الگ بنایا۔ مخلوط نظام اور کو نظام سے کتنا بچایا گیا ہے۔ کیا فلم انڈسٹری کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی؟ کیا سودی نظام کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی؟ 650 سال چلا کر بتایا گیا آپ کو کہ سود کے بغیر دنیا چل سکتی ہے، ہتھیار بیچے بغیر دنیا چل سکتی ہے، فسادات کرائے بغیر دنیا چل سکتی ہے، دوسری اقوام پر زیادتی کے بغیر دنیا چل سکتی ہے۔ اگر وہ کم ظرفی جو آپ کے اندر ہے، اگر اس قوم کے اندر وہ کم ظرفی ہوتی تو دوسری قوم اس ملک میں باقی ہی نہیں رہتی۔ اتنے فسادات جو اس ملک میں 70 سال میں ہوئے ہیں، اگر اتنے فسادات 700 سال میں ہو جاتے تو دوسری کوئی قوم باقی ہی نہیں رہتی۔ لیکن ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دے گا، ہماری سیرت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے سب سے پہلے نظام سنبھالنے کے بعد خلافت کو تو ختم کر دیا گیا، عبدالحمید ثانی کو قید کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے زبان کو بدلا ہے۔ دیکھیے، جو پرانی ترکی زبان ہے وہ فارسی اور عربی کے قریب ہے، تو رائٹنگ اسٹائل اور رسم الخط کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ اردو کو آپ گجراتی حروف میں لکھ رہے ہیں، ہندی کو آپ رومن اسکرپٹ میں لکھ رہے ہیں۔ خط بدل دینا، رائٹنگ اسٹائل بدل دینا کوئی سادہ سیدھا قسم کا قدم نہیں ہے۔ تو اس نے ترکی زبان بنائی، نئی زبان بنائی۔ یہ زبان انگریزی زبان کے حروف سے زیادہ قریب ہے۔ ایک پوری تاریخ ہے پڑھنے کی کہ عثمانی زبان عربی اور فارسی کے قریب والی زبان کے حروف بہت زیادہ تھے، اس کی ڈکشنری بہت بڑی تھی، اس کی ڈکشنری کم تھی، اس کے حروف کم تھے۔ راتوں رات آپ نے نوٹ بندی کا زمانہ دیکھا تو اس لیے اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ راتوں رات اعلان ہو گیا کہ آج سے عثمانی زبان نہیں چلے گی، ترکی زبان چلے گی۔ پورے پڑھے لکھے ان پڑھ ہو گئے، پورے علماء ان پڑھ ہو گئے، جتنی کتابیں جتنی لائبریریاں تھیں پوری ناقابل استعمال ہو گئی۔ سیاسی نظام کا اثر ہوتا ہے، سیاست کو دین کا حصہ نہ سمجھنا، سیاسی ذمہ داریوں سے لا تعلق رہنا، ملکی حالات کے بارے میں جواب دہی کا احساس کا نہ ہونا زبردست قسم کا جرم ہے آپ کا۔ آپ کی خانقاہیں باقی نہیں رہیں گی، آپ کے مدرسے باقی نہیں رہیں گے، آپ کی تبلیغی جماعت کی نقل و حرکت باقی نہیں رہے گی اگر ہم نے اپنے آپ کو ملکی حالات سے، اپنے دائرے کے باہر کے حالات سے لا تعلق رکھا ہے۔ زبان بدل دی گئی، زبان بدلنے کے بعد جو بہت سارے کام ہوئے، خلافت کے تذکرے کو، خلافت کی تاریخ کو، خلافت کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا۔ اعلان کر دیا گیا کہ اگر ہم یورپ کے لوگوں کا ڈریس پہنیں گے تو ترقی ہوگی، ان کی ٹوپی پہنیں گے تو ذہن و دماغ درست ہوگا۔ اب تک ہم رجعت پسند تھے، اب تک ہم روایت پسند تھے، اب تک ہم پرانی دنیا میں تھے، اب ترقی کا دور شروع ہوگا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے محنت کی اور اس کے مطابق تقریباً 70-80 سال اثر رہا۔ نجم الدین اربکان، پھر ان کے سلسلے میں نجم الدین اربکان کے محنت کا نتیجہ طیب رجب اردوغان اور ان کی پوری پارٹی، اس کی پوری تاریخ ہے۔
نظام تعلیم کی اہمیت، 10 سال میں وہ ذہن آ جائے گا جو ذہن اس نظام تعلیم نے بنایا ہے۔ اردو سے ناواقف ہو جائیں گے آپ۔ آزاد یونیورسٹی ہے ہمارے پاس، وہاں پر تاریخ مدون کرنے والے لکھنے والی کمیٹی کو کہا گیا کہ مغلیہ سلطنت کے 700 سالہ دور کو حذف کر کے ہندوستان کی تاریخ کو لکھو۔ تو ذمہ دار کمیٹی کے انہوں نے کہا بھائی 700 سال کے دور کو میں نکال دوں گا تو تاریخ میں رہے گا کیا؟ کسی اور کو ذمہ داری دو، میں ایک ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا۔ ہندو مسلم کے تناظر میں نہیں، میں لکھوں گا کیا آپ کے ملک کی تاریخ میں؟ یہ سب واقعات ہیں جو ہر جگہ پر ہو رہے ہیں۔ کتابوں میں جو چیز چھپ کے آ چکی ہے، مولانا خالد بیگ ندوی صاحب پورے کٹنگز بتاتے رہتے ہیں، ایکسرسائز جو کچھ اس میں دی جاتی ہے سب بتاتے رہتے ہیں کہ لکھ کر لائیے یوگا کرنے سے آپ کی روحانیت میں کیا ترقی ہوئی، آپ کے آس پاس کتنی چیزوں کی پوجا ہوتی ہے، آپ نے اپنے درسگاہ کے ساتھی کو راکھی باندھی ہے یا نہیں باندھی ہے، اور بہت ساری مشرکانہ رسومات اور مشرکانہ نعرے۔ اب آپ حضرات کے پاس جو واقعہ پیش آیا ہے، اصل تو اسکول کے ذمہ داروں کو اپنے تجارتی مفادات اور بزنس بینیفٹ سے ہٹ کر اس موضوع کو سوچنا چاہیے۔ میں چند پیسوں کے لیے اپنی نسل کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اب سلیبس اور سسٹم آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا، لیکن ٹیچرز آپ کے ہاتھ میں۔ تو آپ کے ٹیچرز کو میرے علم کے مطابق پورے ہندوستان میں، میرے علم کے مطابق کہیں پر بھی پہلے ٹیچرز کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ داعی بنانا تو بہت آگے کی بات ہے کہ ان کو پہلے غلط پڑھایا جائے پھر اس کے بعد صحیح پڑھایا جائے۔ ان کو پہلے ٹیپو سلطان قاتل تھے پہلے پڑھایا جائے، پھر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات، یہاں تک کہ ان کی لاش گری ہے، دائیں بائیں ہندو فوجی عورتوں نے آخری سانس تک ان کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، شیواجی مہاراج، تاریخ کا ایک واقعہ۔ شیواجی مہاراج چھوٹی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ شیواجی مہاراج کو جب تخت اقتدار پر بٹھایا گیا، اس زمانے کے برہمن نے خود بائیکاٹ کیا۔ شیواجی مہاراج کی جنگ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے اسلام اور کفر کی نہیں تھی، سیاسی رسا کشی کی تھی۔ ہمارے پورے علاقے میں گاؤں کے انٹرنس پر امبیڈکر کا پتلا تھا، پورے تلنگانہ میں۔ اب شیواجی مہاراج کے مجسم ہیں، تو شیواجی مہاراج کی تصویر کو اپنی نمائندگی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنی مذہبی شدت پسندی کی ترجمانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ شہروں کے نام کا بدلنا معمولی واقعہ نہیں ہے، ان مجسموں کا بدلنا معمولی واقعہ نہیں ہے۔ دستور پر سے اعتماد کے اٹھا دینے، مسلمانوں اور اسلام کی عظیم مؤثر شخصیات کی شبیہ کو بگاڑ دینے، ان کی تصویر کو مسخ کر دینے۔ اصل جو شکست کھا جاتے ہیں، جو بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جب ویسی شخصیات تیار کر نہیں پاتے ہیں تو پھر اس کو بھونکنے لگ جاتا ہے آدمی، کمی نکالنے لگ جاتا ہے، تانے دینے لگ جاتا ہے۔ یہی حال ان سب شخصیات کے ساتھ چن چن کر کیا گیا ہے۔ گزشتہ کے الیکشن میں، اس سے پہلے کے الیکشن میں، ان فرقہ پرست تنظیموں کے نمائندوں نے جس ضلع کا بھی سفر کیا ہے، آپ اس ضلع اور ڈسٹرکٹ میں کیے جانے والے بیان کو سنیے، 3000 سالہ تاریخ کو قریب کر گفتگو کی ہے۔ اگر وہ احمد آباد آتا ہے تو محمود بیگڑا
کے خلاف جو تیز زبانی ہو سکتی ہے وہ کرنا ہی ہے۔ تاریخ کے سلسلے میں، ان اتار چڑھاؤ کے سلسلے میں ٹیچر ٹریننگ آپ اگر بات کریں گے سلیبس بنانے کی، بات کریں گے اپنی کتابیں تیار کرنے کی، بہت لمبا بجٹ ہے، بہت لمبا وقت ہے۔ تو سب سے پہلا کام اپنی نسلوں کو بچانے کا یہ ہے کہ اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ دی جائے، ان کو باشعور کیا جائے۔ ایک دو چار دن اسکول بند کر کے جو گفتگو آپ سے ہو رہی ہے وہ گفتگو ان سے کروائی جائے۔ اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہے وہ کتابیں ان کو دی جائے۔ ارتداد اس کے بغیر نہیں تھمے گا۔ ایک ارتداد ہے جو تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے آ رہا ہے، اور دوسرا ارتداد ہے جو آپ کی مخلوط تعلیم کے ذریعے سے آ رہا ہے، مکتبی نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمیں حکومتوں سے ٹکرانا نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ضابطہ طے ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی بتدریج 50-60 سال محنت کی ہے، تب جا کر حکومت کی کرسی پر آنے والے بدلے ہیں۔ یہ نئی تعلیمی پالیسی ایک دو الیکشن میں نہیں بن گئی، 70 سال سے محنت ہے۔ جیسا کہ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے ناگپور میں ایک جماعت بیٹھتی ہے، آج سے 100 سال پہلے یورپ کے ملک میں چند یہودی بیٹھتے ہیں، طے کرتے ہیں کہ مجھے اسرائیل بنانا ہے، طے کرتے ہیں کہ ہمیں ہندو راشٹر بنانا ہے، پھر اس کے بعد منصوبے، اس کے بعد من حیث القوم وہی نسب العین بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے جوان، اس کے بوڑھے، اس کے مرد، اس کی عورتیں، اس کے ریٹائرڈ، اس کے ملازم، اس کی فلم انڈسٹری، اس کی صحافت، سب صلاحیتیں جھونک دیتے ہیں، تب جا کر یہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ صرف وقتی مشوروں سے یہ خواب پورا نہیں ہوا ہے۔ ٹیچر ٹریننگ کا انتظام ہونا چاہیے، اور ایک ایک جزیہ بہترین موقع ہے توحید کی اہمیت، کفر کی بے عقلی، توحید کی اہمیت، کفر کا بودا پن سمجھانے کا بہترین موقع ہے۔ جو بیان پہلے ہمیں کرتے ہوئے جھجک رہتی تھی، اب وہ بطور جواب کے پوچھے جانے والے سوال پر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کمالات میں کیا سناؤں، لیکن اب پوچھا جا رہا ہے کہ کم عمری میں نکاح کیسے ہو گیا۔ اب موقع ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ میں بھی مطمئن ہو کر سمجھاؤں، میں بھی مطمئن ہو جاؤں، پھر آنے والے کو سمجھاؤں۔ کتنا بڑا عجوبہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہو کہ آج خدا کے پیدا ہونے کا دن ہے، جنم بھومی ہے، خدا کے پیدا ہونے کا دن ہے، خدا کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، خدا کو دودھ پلایا جائے گا، خدا تھک گیا ہے، اس لیے زیارت کا موقع 24 گھنٹے نہیں رہے گا، فلاں 2 گھنٹے زیارت کے لیے ختم کر دیے جائیں گے تاکہ خدا آرام کر سکے۔ ہم کسی کی تنقیص نہیں کر رہے، ہم سنا رہے ہیں کہ ایک قوم کا نظریہ یہ ہے، اور ہم سنا رہے ہیں کہ قرآن کا نظریہ یہ ہے۔ تقابلی مطالعہ ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنے مذہب کا پورا تعارف کروایا جانا چاہیے، اور ہر ایک کو آزادی ہے کہ جہاں اسے سمجھ میں آئے وہ اس کو قبول کر لے۔ مرعوبیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے کے مذہب کو گالی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کے مذہب کو گالی دی جائے۔ عیسائیت نے کبھی کے میدان چھوڑ دیا، عیسائی دعوت کی بنیاد پر کم چل رہے ہیں، امداد کی بنیاد پر زیادہ چل رہے ہیں، عسکری بنیاد پر زیادہ چل رہے ہیں، سیاسی بنیاد پر زیادہ چل رہے ہیں۔ ورنہ ماں رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اظہار حق کے بارے میں ایک پادری نے کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب زمین پر ہے عیسائیت زندہ نہیں ہو سکتی ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ یہ کتاب زمین پر ہے۔ تو دیگر مذاہب کا تعارف ہونا چاہیے،
اور پھر اپنے طلباء کی ذہن سازی بہت ہی محتاط انداز میں سلیقے کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، شرعی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے، قانون اور سماج کی پوری رعایت کرتے ہوئے جرأت اور حکمت کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور اس تیاری کے بغیر آنے والی نسل کے ارتداد کو روکا نہیں جا سکتا ہے، نہیں روکا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اس محنت کے نتیجے میں آئندہ جو دور آیا ہے، داڑھی پر پابندیوں کا، ٹوپی پر پابندیوں کا، سولیوں پر چڑھایا گیا، تہخانوں میں مدرسے چلے، کھیتوں میں جا کر بچوں کو پڑھایا، بکریاں چراتے ہوئے بدیع الزماں سعید نورسی کو پوری زندگی داڑھی رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، 20 سال جیل کے اندر رہے، اور دسیوں اس قسم کے اکابر ہیں۔ جہاں پر بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، رشیا کے 14 ملکوں میں کمیونزم نے جو بھی ستم ڈھایا ہے اسی طرح کے انداز کو لے کر، اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس سلسلے میں خود کو بھی درد مند ہونا چاہیے، دوسرے ساتھیوں کو بھی، حساس بھی ہے، مرعوبیت کے بغیر پوری احتیاط کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس فکر کو بڑھایا جانا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ کوششیں کامیاب ہو جائے، بارآور ہو جائے، وسیع سے وسیع تر پیمانے پر اللہ تعالیٰ اس آواز کو پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔